نہیں، میں کئی بار پڑھ چکا ہوں اور کئی بار اس بات کو بھگت چکا ہوں، لیکن چونکہ میرا شرعی فریضہ، کراچی میں آئیے، انگلینڈ میں جائیے، کینیڈا میں جائیے، ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کی مدد سے ظہور امام کی نشانیوں پہ اتنی ریسرچ کرتے ہیں جس کی یہ خرابی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں ابھی امام نہیں آتے، کیونکہ ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا، نشانیوں میں یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا پھر امام آئیں گے، اور تو اور کہا کہ نہیں مولانا اب تو ابھی 11 مہینے ہم کو مل گئے امام نہیں آئیں گے، کیونکہ امام تو عاشورے کو ظاہر ہوں گے نا، یہ عاشورہ تو گزر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 مہینے اور 20 دن کے بعد یا 22 دن کے بعد امام آئیں گے، یہ تو ایک مدت مل گئی نا ہمیں آرام اور اطمینان کی۔ یہی تصور اسلام ہمیں بچانا چاہتا۔ اگر موت میں بھی یہ خیال آ گیا کہ ابھی سال بھر تو ہم نہیں مرنے والے، 6 مہینے تو ہم نہیں مرنے والے، جو تھوڑی بہت تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی لوگ گزارتے ہیں اکثر وہ بھی چھوڑ دیں گے، لیکن امام زمانہ کے حوالے سے بھی قائلی آ جائے گی۔ ابھی کہا آ رہا ہے امام 11 مہینے، اور موت کی طرح سے امام کے لیے اللہ نے کہا ہر لمحے تیار ہو کے بیٹھو، ہر لمحے چوکس ہو کے بیٹھو، ہر لمحے الرٹ ہو کے بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ مجلس سے اٹھو بھی نہیں اور اس سے پہلے امام آ جائے۔ تو یہ نشانی ہے۔ میں نے آج صبح جعفری ہاؤس میں ایک جملہ کہا تھا، اجے یہ بھی اس سال مجھے ایک بیماری لگ گئی کہ لاہور کی جو مجلس پڑھ رہا ہوں اس میں دوسری مجلس کا حوالہ خود بخود آ رہا۔ خواتین کی مجلس آج پڑھی، موت کے مزے کے نام سے اس کا حوالہ آ گیا۔ قومی مرکز کی مردانی مجلس پہ دوسری مجلس جعفری ہاؤس کی، ایک جملہ میں نے اس میں عرض کیا تھا۔ اور ہر لمحے اسلام ہمیں امام کے لیے تیار بٹھانا چاہتا ہے، ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو سکتا ہے اٹھنے سے پہلے امام آ جائیں، مگر یہ ذہنی تیاری اس وقت ہوگی نا جب آپ اس عقیدے کو مان لیں کہ امام کے آنے کی تاریخ ممکن ہے کہ عاشورہ ہو اور ممکن ہے کہ امام ربیع الاخر میں آ جائے، جمعہ ہو سکتا ہے بدھ کو آ جائیں امام۔ آج جمعے کے دن امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھائی جاتی ہے، اس میں لفظ ہے المتوقع فی ظہور، مولا آج جمعے کا دن ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج آپ ظاہر ہوں گے، کنفرم نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ امام جمعے کو آئیں گے، توقع ہے کہ امام جمعے کو آئیں گے، اتوار کو بھی آ سکتے ہیں اور بدھ کو بھی۔ اسی وجہ سے کہ چلیں 11 مہینے نہ صحیح 6 دن کی سستی آپ میں نہ آ جائے کہ اچھا آج جمعہ گزر گیا آج امام نہیں آ، تو اب اگلے جمعے تک تو امام نہیں آ رہے کیونکہ امام کو تو جمعے کو آنا، آپ کو نہیں معلوم، اس لیے کہ آپ کی اکثریت کو امام زمانہ کے موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں، بس امام ہے ہمارا، ہم یقین رکھتے ہیں اس کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، دعائے ظہور پڑھ لیتے ہیں، دعائے حفاظت بھی سمجھ کے پڑھیں تو مجھے یہ تقریروں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سمجھ کے پڑھنے کا مقصد کیا؟ دعا کا ایک جملہ ہے، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا، اے خدا امام کی حفاظت فرما۔ 11ویں امام، 9ویں امام، 7ویں امام، 5ویں امام، وہاں تو یہ جملہ سمجھ میں آ رہا کہ امام ظاہر ہیں، دشمنوں کے شہر میں ہیں، ہر دشمن ان کی شہادت کا منصوبہ بنا رہا۔ امام زمانہ تو ایسی جگہ کہ چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے، تڑپنے والے، انہیں بھی نہیں پتا امام کہاں، تو دشمنوں کو کہاں سے پتا چلے گا؟ پھر اللہ کیا حفاظت کرے ان کی؟ حفاظت تو اللہ کرے گا، لیکن اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ چھٹے امام کے زمانے میں سمجھ میں آ گیا، وہ مدینے میں ہے منصور، ہر لمحے امام کو شہید کرنے کی فکر میں لگا۔ 8ویں امام کے زمانے میں سمجھ میں آ گیا، وہ مشہد میں یا مرو میں ہے، مامون ہر وقت منصوبے بنا رہا ہے ان کی شہادت کے۔ 12واں امام کہا ہے کہ کوئی دشمن ان کی شہادت کے منصوبے بنا۔ پھر حافظن کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، وہ تو ایسی جگہ پر ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کر ہی رہا ہے۔ نہیں، اس کا ایک مطلب ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ ہیں، نہیں میں جملہ بدل دوں، اس کا ایک مطلب یہ ہے اللہ امام کی حفاظت کرے ہمارے اور آپ سے۔ اس وقت جب تک کہ امام غیبت میں ہیں، امام کو دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا دوستوں سے خطرہ۔ ہاں جب ظاہر ہوں گے
بلکہ غیبت امام کی وجہ یہ لکھی جاتی کہ چونکہ یہ آخری امام تھا، اللہ انہیں دشمنوں سے محفوظ کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے غائب کر دیا۔ دشمنوں سے تو غیبت نے بچا لیا، لفظ بچانا امام کے لیے اچھا نہیں، دشمنوں سے تو غیبت نے امام کی حفاظت کی۔ یہ دوست ہیں کہ جو ایک مسئلہ امام کے لیے بن رہے، نعوذ باللہ جان بوجھ کر نہیں، لا علمی میں، نادانی میں، معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور وہ کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی بات کہہ کے میں واقعات پر آتا ہوں۔ 1 2 3 4 مختلف معصومین کی حدیثیں کہ یاد رکھو، اللہ کی طرف سے جو چیز زمین پہ آتی ہے ڈائریکٹ نہیں آتی ہے، امام کے تھرو ہو کے آتی ہے، تھرو پراپر چینل۔ امام اس زمین پہ اللہ کی حجت ہے، امام اس زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ جو رحمت بھیجتا ہے، برکت بھیجتا ہے، نعمت بھیجتا ہے، قبولیت دعا بھیجتا ہے، سب امام کے ذریعے سے تم تک پہنچتی۔ یہ وہی سورہ انا انزلنا کا پیغام، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ملائکہ اللہ کا امر لے کے امام تک آتے ہیں، پھر ہم تک آتی۔ اور یہاں سے جو چیز آسمانوں میں جاتی ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے، تھرو پراپر چینل امام کے ذریعے جاتی ہے۔ آپ نے دعا مانگی، امام نے آپ کی دعا وہاں تک پہنچائی۔ اب یہ جملہ ہے، اس میں ایک جملہ اور آئی، 4 الگ الگ اماموں کی حدیث۔ اور اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہر 24 گھنٹے کے بعد فرشتے اس کی رپورٹ بنا کر آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، مگر امام کے ذریعے پہلے امام کو دیتے ہیں، امام آسمانوں کو پہنچاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے امام زمانہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس 24 گھنٹوں میں ہمارے شیعوں کا کردار کیا رہا، ان کے اعمال کیا رہے، انہوں نے ہماری غیبت میں اللہ کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی ہے۔ اگر امام یہ دیکھے کہ ہم غائب ہیں لیکن ہمارے ماننے والے اتنا ہمارا خیال رکھ رہے ہیں کہ جو حکم دے کے گئے اس کی پابندی کر رہے ہیں، امام یہ رپورٹ دے کے مسکراتے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ باپ گیا باہر، فون کیا، بیوی سے پوچھا گھر میں خیریت ہے، بچے کیسے رہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، بہت باادب، بہت باتمیز، جیسا آپ کہہ کے گئے ساری چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ باپ سفر میں ہے، مسافرت میں ہے، وطن میں ہے، ہزاروں میل دور ہے، جہاں بیٹھا ہے وہاں خوش ہو کے مسکرائے گا۔ اتنا لحاظ، اتنا خیال، اتنا مان رکھا میری اولاد نے میرا۔ غیبت میں امام نے دیکھا ہمارے شیعوں نے کل کیسا دن گزارا۔ رپورٹ میں لکھا کہ 90% شیعوں نے کل نمازیں پڑھی، واجبات کو ادا کیا، حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ کل 1 ملین کا سودا ہو رہا تھا، جھوٹ پر ٹھکرا دیا اس نے اپنے امام کی خاطر۔ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ امام نہ صرف یہ کہ مسکرائے، دعا کی ان کے حق میں، خدا بندہ جو میرا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں بھی میرا احترام کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں ہر پریشانی اور مصیبت سے بچا۔ لیکن اگر بدقسمتی سے جیسے ہی رپورٹ امام کے پاس آئی، آپ کو ایک البم دی گئی کہ اس میں دنیا کے بہت سارے لوگوں کی تصویریں، اور دیکھیے اس کے اندر بیچ میں کہیں آپ کے خاندان کی تصویریں، سب سے پہلے آپ تڑپ کے وہ صفحہ کھولیں گے جہاں آپ اپنوں کی تصویر۔ امام یہ ریکارڈ جو آتا ہے 24 گھنٹے کا، سب سے پہلے تڑپ کے وہ صفحہ کھولتے ہیں جہاں شیعوں کے حالات لکھے ہیں۔ اور اگر لکھا ہوا کہ کل آپ کے چاہنے والوں نے خوب کھل کھیلے، کثرت سے گناہ کیے، 100% تو کبھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہوئے، 100% کبھی گناہگار نہیں ہوئے، اکثریت۔ پتہ چلا کہ آپ نہیں ہیں تو کل ان کی شادی میں خوب گانے بجانے ہوئے، اور آپ نہیں ہیں تو کل ان کی شادی میں مکس گیدرنگ میں خوب تصویریں کھینچی گئی اور ویڈیو بنائی گئی، اور کل آپ نہیں ہیں تو کل خوب بازار کے اندر جھوٹ بولے گئے اور حرام سودے کیے گئے۔ نہ صرف یہ کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتے ہیں امام، بیمار پڑ جاتے ہیں۔ خدا بندہ، ہماری غیر حاضری میں یہ حالت ہے ہمارے چاہنے والوں کی، امام بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تب یہ حدیث آئی کہ اپنے گناہوں کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تمہارے امام کو بیمار ڈال دیتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجہ، اے خدا امام زمانہ کی حفاظت کروا۔ حفاظت کسے کہتے ہیں؟ دشمنوں سے بچے آدمی، بیماری سے بچے آدمی۔ خود امام کو بیمار کیے جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے خدا امام کی حفاظت فرما۔ یہ پیغام آپ کے کانوں کے لیے بھی ہے، اپنی زبان کا پیغام اپنے کانوں کو سنائیے کہ اے مومن برحق اور اے منتظر امام اور اے عاشق آل محمد،
تیری ذرا سی عیاشیاں، تیرے ذرا سے زبان کے چٹخارے، تیرا ذرا سا گناہوں کی طرف جانا امام کو بیمار کیے دے رہا ہے۔ اللہ سے کہہ رہا امام کی حفاظت فرما۔